ابن القیم کہتے ہیں ولی اجلیہا جردت سیوف الجہاد، جہاد میں جو تلواریں نیاموں سے باہر آ کر ایک دوسرے پر سونتی گئی ہیں اور چلائی گئی ہیں، اس کی وجہ یہ لا الہ الا اللہ تھی۔ بدر لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر لڑی گئی ہے، احد لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر لڑی گئی ہے، خندق لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر کھودی گئی۔ حنین میں جناب محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر گئے، 313 کو جا کر 1000 سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر اسلحے کے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر لڑایا ہے، کیونکہ سامنے والے لا الہ الا اللہ کے انکاری تھے، اور یہ جو تھے یہ لا الہ الا اللہ کے اقراری تھے۔ لا الہ الا اللہ کے انکاریوں اور اقراریوں میں جو جنگ ہوئی ہے، جو جنگیں ہوئی ہیں، جو ایک دوسرے کو قتل کیا یا شہید کیا، وہ سارے کے سارے اسی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر لڑے۔ کوئی جاؤ حشمت نہیں تھی، کوئی مال و دولت کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی سلطنت کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی زمین کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی اپنی چوہدراہٹ کا مسئلہ نہیں تھا، کسی بادشاہی کا مسئلہ نہیں تھا۔ صرف مسئلہ یہ تھا کہ محمد الرسول اللہ اور ان کے ساتھی کہتے تھے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس کی بنیاد پر ولی اجلیہا جردت سیوف الجہاد، جہاد کی تلواریں اگر سونتی گئی ہیں تو اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر۔ یہ لا الہ الا اللہ نے باپ کو بیٹے کے مقابلے میں کھڑا کیا ہے، یہ لا الہ الا اللہ نے چچا کو بھتیجے کے اور بھتیجے کو چچا کے مقابلے میں کھڑا کیا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ بنیاد تھی کہ ابوبکر اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے بیٹا اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں کبھی بھی تجھے نہ چھوڑتا۔ بیٹا مسلمان ہو کر ایک دن ابوبکر صدیق سے کہنے لگا بابا جانی ایک فلاں جنگ میں آپ میری تلوار کے آگے آ گئے تھے، لیکن میں نے باپ ہونے کی وجہ سے آپ کو چھوڑ دیا۔ ابوبکر صدیق کہتے ہیں بیٹا تو اس وقت مشرک تھا، میں مسلمان تھا، اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تجھے نہ چھوڑتا۔ ولی اجلیہا جردت سیوف الجہاد، اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر مسلمانوں نے جنگیں لڑی ہیں، خون بہائے ہیں، بچے یتیم کروائے ہیں، عورتیں بیوہ ہوئی ہیں،